گرامی، اب میں آخر میں بلا تاخیر دعوت دوں گا جناب قبلہ حضرت مولانا مفتی سید اولاد رسول ہمارے خطیب اور امام کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن مصطفیٰ۔ الفاتحة على النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا شافع الأمراض يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان ثم علمہ البیان وعلمہ التبیان تقدست ذاتہ الاحدیۃ الصمدیہ عن توهم الأضداد والأنداد وترفعت صفاته الأزلية الأبدية من شائبة الكون والفساد كثرت آلاؤه وعظمت نعماؤه ونحمده على بإرسال من هو فص ختام المجد والولا شمس فلك الاستفاء وبدر سماء الاجتباء ونرد إليه الابتداء والانتهاء ونريد منه فوزا حسنا عظيما مبرزا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله إلى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول کائنات فخر موجودات مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا معوانا ملجانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم آپ سبھی حضرات کو مسجد خضرا اور اس کے تمام اراکین کی جانب سے آپ کی شرکت پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ بڑی دیر سے آپ یہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں یہاں جمع ہیں اور یقین جانیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی گزر رہا ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک آپ نے بارہا سنی ہوگی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنزل رحمہ عند ذکر صالحین، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے
وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. گویا یہاں لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے اور آپ اس میں بھیگ کر بہرور فیضیاب اور شادکام ہو رہے ہیں. حضرات ہمیں موئے مبارک کی زیارت بھی کرنی ہے. آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، لیکن تقریر جو سننا تھی آپ نے سن لی. حضرت علامہ سید فخر الدین علوی صاحب قبلہ سے آپ نے بڑی اچھی شاندار جاندار دل پذیر اور پرتنویر تقریر آپ نے کی. آپ کا خطاب بلا شبہ خطاب نایاب تھا. تاریخ کی روشنی میں آپ سے انہوں نے خطاب فرمایا. گویا چند منٹوں میں آپ نے دریا کو کوزے میں بھر دیا. اس محاورے کو آپ نے صادق کر دکھایا. حضور والا کی شخصیت بڑی اہم ہے اور بڑے ہی صلاحیت ہیں الحمدللہ، اور ساتھ ساتھ مسلک کا درد بھی رکھتے ہیں. اس دور میں ایسے علماء آپ کو کم ملیں گے جو صحیح طور پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو اور مسلک کی ترویج و اشاعت میں کوشاں ہو. ایسے علماء دور حاضر میں بہت کم ملتے ہیں. گویا آپ کی ذات بلا شبہ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے. محترم، چونکہ یہ جشن عید میلاد النبی ہے تو اسی نسبت سے چند اشعار پہلے آپ سماعت کریں، پھر اس کے بعد مطلوع آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم کچھ دیر آپ کے سامنے حائل رہیں گے. مطلب پیش خدمت ہے، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. اب میں بولوں گا نہیں، سبحان اللہ بول دیں. نور کی سوغات لائی، نور کی سوغات لائی عید میلاد النبی. نور کی سوغات لائی عید میلاد النبی. ارے فیض کی برسات لائی عید میلاد النبی. فیض کی برسات لائی عید میلاد النبی. اور دن کے ہر لمحے کو کر کے فضل کی آماج گاہ. دن کے ہر لمحے کو کر کے فضل کی آماج گاہ رحمتوں کی رات لائی عید میلاد النبی. رحمتوں کی رات لائی عید میلاد النبی. اور یہ شعر جناب دل جو میرے بھی دل ہے، نظر ہے کہ ان کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان کی یادوں کا سما پھر چار سو چھانے لگا. ان کی یادوں کا سما پھر چار سو چھانے لگا. عشق کے اثرات لائی، عشق کے اثرات لائی عید میلاد النبی. اور یہ شعر آپ کی سماعت کے حوالے، ان کی یادوں کا سما پھر چار سو چھانے لگا. ان کی یادوں کا سما پھر چار سو چھانے لگا. عشق کے اثرات لائی عید میلاد النبی. اور یہ شعر میں آپ سب کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کیجئے گا کہ ہر طرف خوشحالیوں کی روشنی بڑھنے لگی. ہر طرف خوشحالیوں کی روشنی بڑھنے لگی. ارے عرش سے برکات لائی، عرش سے برکات لائی عید میلاد النبی. عرش سے ہر طرف خوشحالیوں کی روشنی بڑھنے لگی. عرش سے برکات لائی عید میلاد النبی. جناب علی صاحب کی نظر ہے کہ رب اکرم کی عطاؤں پہ ہوئے سب سربخ ہم. رب اکرم کی عطاؤں پہ ہوئے سب سربخ ہم. ارے شکر کے لمحات لائی، شکر کے لمحات لائی عید میلاد النبی. رب اکرم کی عطاؤں پہ ہوئے سب سربخ ہم. شکر کے لمحات لائی عید میلاد النبی. اور گردش دورہ ارے چھپاتی پھر رہی ہے اپنا منہ. یہ شعر آپ کی سماعت کے حوالے کرے گا. گردش دورہ چھپاتی پھر رہی ہے اپنا منہ. ارے دافع آفات لائی، دافع آفات لائی دافع آفات لائی عید میلاد النبی. اور یہ شعر بھی آپ کی نظر ہے خصوصی طور پر جس کو دیکھو
جھومتا جاتا ہے فرط عشق میں، جس کو دیکھو جھومتا جاتا ہے فرط عشق میں، ارے کیف کے اوقات لائی، اوقات لائی عید میلاد النبی۔ اب اس آخری شعر میں جو خیرات لفظ آ رہا ہے، اس کا معنی نیکی کے ہے اور صدقہ خیرات کے لیے، سنیے گا۔ ہوش اب کھونے لگا، یہ بڑی توجہ کا حامل شعر ہے۔ ہوش اب کھونے لگا ہر ایک کا ذوق گناہ، ہوش اب کھونے لگا، ہوش اب کھونے لگا، ہوش اب کھونے لگا ہر ایک کا ذوق گناہ، رغبت خیرات لائی، رغبت خیرات لائی عید میلاد النبی۔ اور مقطع جناب حافظ قدیر صاحب کی خدمت میں پیش ہے۔ عرض کیا ہے کہ مست کرتی جا رہی ہے، ابھی کتنی نعتیں سنی آپ نے، الحمدللہ ماشاءاللہ، دل بابا ہو گیا، سب نے پڑھا، بڑا اچھا پڑھا، بڑا ہی سرور کن فضا قائم ہوئی، دل کی باتیں کھل اٹھیں، کلیہ مسرت کی مسکرا اٹھیں، بشاشتوں کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ مست کرتی جا رہی ہے قدسی نعتوں کی صدا، مست کرتی جا رہی ہے قدسی نعتوں کی صدا، ارے پرکشش نغمات لائی، پرکشش نغمات لائی عید میلاد النبی۔ نور کی مبارک ہو، مبارک ہو، نور کی سوغات لائی عید میلاد النبی، فیض کی برسات لائی عید میلاد النبی۔ اعلان کے مطابق 11 بجے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ محترم، مجھے کوئی تفصیل تقریر نہ کرنی ہے نہ موقع ہے، میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے صرف لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی تھوڑی دیر، مگر اس سے پہلے کئی لوگوں نے بڑا ہمارا دماغ چاٹا، چونکہ ہم نے مسجد خضرہ کو الحمدللہ 2 ہفتہ پہلے سے سجا رکھا ہے، کنکمے لگائے، ہمارے انیس بھائی وہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، ثاقب نے بھی محنت کی ہے، اور الحمدللہ یہ ہم نے کنکمے لگائے 2 ہفتہ پہلے سے۔ بڑے فون پہ فون آنے لگے، یہ سب کیا شرک کر رہے ہیں آپ، 2 ہفتہ پہلے مسجد سجا دی ہے، کنکمے لگا رکھے، سب فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے عیسائی نہیں ہیں، یہودی نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، مجوسی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو رسول کا کھاتے ہیں انہی کے خلاف بولتے ہیں، یہ وہ ہیں جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ کہا کہ اسراف ہے۔ ایک بندے نے یہاں تک مجھے ای میل کیا کہ کیا آپ کو قرآن پاک کی آیت نہیں معلوم، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان المبذرین اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، آپ سب شیاطین کے بھائی ہیں، اسی جیسا کام کر رہے ہیں۔ محترم دوستو، میں چند منٹوں میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ اگر کوئی ایسا اعتراض کرے اب دندہ شکن جواب دو، ایسا جواب دو کہ آپ کا جواب سننے کے بعد اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، حالت ایسی ہو جائے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ محترم، جو یہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، میں ان سے بولتا ہوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آسمان پر ایک چاند کافی نہ تھا، کہ آسمان پر چند تارے کافی نہ تھے، کہ آسمان پر چند سیارے کافی نہ تھے، مگر رب کائنات نے چاند بھی پیدا کیا، سورج بھی پیدا کیا، ستاروں کو مسکراہٹیں بھی عطا کی، کہکشاں کو جمال بھی عطا کیا، کلیاں پیدا کی، کلیوں کو چٹک عطا کی، پھول پیدا کی، پھولوں میں مہک عطا کی، آبشار پیدا کی، آبشاروں کو نغمے عطا کی، سمندر پیدا کیا، سمندر کو روانی دی،
میرے رب کائنات نے موضوع کو پیدا کیا، موضوع کو طغیانی دی۔ رب کائنات نے زمین و آسمان کو سجایا، زمین و آسمان کو پرنور بنایا، منور بنایا، مجلہ بنایا۔ محترم میں آپ سے کہتا ہوں ان معترضوں کو بتاؤ اگر یہ فضول خرچی ہے، اگر اسراف ہے تو ہم پر فتویٰ لگانے سے پہلے ہمت ہے اپنے خدا پہ فتویٰ لگاؤ کہ رب کائنات نے آسمانوں کو کیوں سجایا ہے، زمینوں کو کیوں سجایا ہے۔ میرا خدا خود فرماتا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، لولا لما خلقت الافلاک والارضین۔ اے مصطفیٰ پیارے، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ معلوم کیا ہوا؟ چاند کی چاندنی ہے مصطفیٰ کے میلاد کی بنیاد پر ہے، ستاروں کی روشنی ہے مصطفیٰ کے میلاد کی بنیاد پر ہے، سورج کی روشنی ہے مصطفیٰ کے میلاد کی بنیاد پر ہے، یہ کونین کی بہاریں مصطفیٰ کے میلاد کی بنیاد پر ہے۔ ارے ان ظالموں سے بولو رسول پاک کے میلاد کی خوشی میں مسجد سجانا، دکان سجانا، مکان سجانا یہ فضول خرچی نہیں، میرے تمہارے رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے۔ میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں، اپنے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں، اپنے مصطفیٰ کے وجود کی خوشی میں آسمانوں کو چاند سے سجایا، سورج سے سجایا، تاروں سے سجایا۔ ہم مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں آسمان سے چاند تو نہیں لا سکتے، تارے نہیں لا سکتے، ہم اپنی بساط کے مطابق ارے کمکمے لگا دیتے ہیں، جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، یہ بینر لگا دیتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں بلکہ میرے رب کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ حضرت بندہ نواز کے شیخ ہیں الحمدللہ، اور دلی میں آپ کا مزار کے انوار ہے تو مرجع خلائق ہے۔ آپ کی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری بات پڑھنے میں آئی۔ حضرت سیدنا چراغ دہلوی کی عادت کریمہ تھی، جب بھی 12ویں شریف کے مہینے کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو جاتا تو حضرت چراغ دہلوی روزانہ 12 شمعیں روشن کرتے تھے، 12 چراغ جلاتے تھے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ آیا، بولنے لگا نصیر الدین یہ کیا ڈھونگ مچا رکھا ہے، یہ چراغ کی روشنی کس کے لیے؟ چراغ دہلوی نے جواب دیا، سن اللہ کے بندے، میں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، چونکہ میرے سرکار ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ بار ہوئے تھے، جلوہ گر ہوئے تھے، جلوہ فشاں، جلوہ تراز ہوئے تھے، اس لیے میں نے 12 چراغ جلا رکھا ہے، اور یہ 12 چراغ پورا مہینہ جلتا رہے گا۔ معلوم ہے وہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور میرے سرکار کی دشمنی میں آگے بڑھ کر چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے پہلا چراغ بجھایا، پھر پہلا چراغ بجھایا، وہ چراغ بجھ گیا، پھر دوسرا بجھایا، دوسرا بجھ گیا مگر پہلا جل گیا، تیسرا بجھایا، تیسرا بجھ گیا مگر دوسرا جل گیا، چوتھا بجھایا، تیسرا جل گیا، پانچواں بجھایا، چوتھا جل گیا، چھٹا بجھایا، پانچواں جل گیا، جناب علی ساتواں بجھایا، چھٹا جل گیا، آٹھواں بجھایا، ساتواں جل گیا۔ آگے بڑھتے 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 جب 12واں بجھایا، 12واں چراغ بجھ تو گیا، اب مڑ کے دیکھا سارے چراغ ایسے ہی بدستور جل رہے ہیں۔ چراغ دہلوی نے کہا ظالم سن، اگر یہ چراغ، اگر یہ شمع میں نے اپنی محبت میں، اپنے باپ کی محبت میں، اپنی ماں کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں جلایا ہوتا تو بجھاتا، بجھ جاتا۔ ارے ظالم سن، یہ چراغ رسول کی محبت میں جلے ہیں، کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں نصیر الدین کے جلائے ہوئے محبت رسول کے چراغ کو کوئی گل کر سکتا ہے، تو بجھاتا جائے گا، یہ جلتا جائے گا۔ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
भूखों से ये चराग, ये जालिम इतना एतराज करते हैं। मुहतरम, आप हर साल मेरे सरकार के मिलाद के महीने का तज्जिया करो। यकीनन दो राय इसमें है नहीं, हर साल महफिलें बढ़ती जाती हैं, जुलूस बढ़ते जाते हैं, जलसे बढ़ते जाते हैं, महफिलें बढ़ती जाती हैं, बज़में बढ़ती जाती हैं। मोहतरम, मैं अभी सैक्रामेंटो से होकर आया हूँ। सैक्रामेंटो डाउनटाउन से जुलूस निकलता है और कैपिटल ग्राउंड में, हाफिज साहब देखा होगा, कैपिटल ग्राउंड में लोग जमा होते हैं, जो गवर्नर प्लेस है, वहाँ जमा होते हैं और वहाँ हम खिताब करते हैं। मोहतरम, लोगों ने इतराज वहाँ भी किया था, ये जुलूस निकालना भी बिला वजह है। तो उनसे मैंने एक जवाब दिया था, तकरीर रिकॉर्ड हुई है। मैंने कहा देखो, एक होता है जलसा, एक होता है जुलूस, दोनों में बय्यिन फर्क है। जलसे में हम खिताब अपनों से करते हैं, जलसा हो रहा है, हम अपनों से मुखातिब हैं। जुलूस में जनाबे आली जहाँ अपनों से खिताब होता है, वहीं गैरों से भी होता है। जब अमेरिका की धरती में, ब्रुकलिन की धरती में, न्यूयॉर्क की धरती में, सैक्रामेंटो की धरती में, शिकागो की धरती में, अमेरिका की धरती में जब सुन्नी मुसलमान, मिलाद बनाने वाला मुसलमान रसूल पाक का दीवाना जुलूस की शक्ल में जाता है, तो गैर मुस्लिम देखता है, यहूदी देखता है, ईसाई देखता है, बुद्धिस्ट देखता है, जैनिस्ट देखता है और बोलता है, एक दूसरे से सरगोशी करते हैं, ये बताओ तो सही, आज मुसलमान घर से क्यों बाहर निकल आया है, झंडियां लेके जा रहा है, बैनर लेके जा रहा है। तो लोग बताते हैं, तुम्हें नहीं मालूम आज इनके नबी मोहम्मद का बर्थडे है, मोहम्मद के बर्थडे की खुशी में मुसलमान घर से निकल आया है। तो गैर मुस्लिम भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है, अरे मुसलमानों को देखो, जब ये मुसलमान दियारे गैर में, अमेरिका की धरती में अपने नबी को नहीं भूला, तो फिर वो नबी इन गुलामों को कैसे भूल सकता है, इन गुलामों को कैसे फरामोश करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अंगूठा चूमा करें। न ये फर्ज है न ये वाजिब है, लेकिन दौरे हाजिर में टनाटन सुन्नी आशिक रसूल बनने की पहचान है। और फायदे इतने हैं, मौजूद असल में फिर बात पे बात बन जाएगी। मैं सिर्फ एक दो हदीस आपके सामने पेश करूं। फायदे इतने हैं, मेरे आका फरमाते, जो मेरा गुलाम मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमता है, लम यामा व लम यरबुद, कि मेरा गुलाम मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमने वाला गुलाम अगर मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूम रहा है, मेरी मोहब्बत में चूम रहा है, मेरी अकीदत में चूम रहा है, मेरी उल्फत में चूम रहा है, मेरे एहतराम में चूम रहा है, मेरे इश्क में चूम रहा है। नबी मेरे फरमाते हैं, मेरा गुलाम जो मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमता है, कभी ताजिंदगी न वो अंधा होगा, न उसकी आंखों में कभी आशोबे चश्मे की बीमारी होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, जो मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमता है, आका फरमाते हैं, कुंतु लहू कायरन इला जन्ना, नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में मैं अपने अंगूठे चूमने वाले गुलामों को अपने साथ साथ लेकर जन्नत की बहारों में जाऊंगा, जन्नतुल फिरदौस में जाऊंगा। मोहतरम, नबी के नाम को सुन के अंगूठा चूमो, आंखें भी महफूज हो जाए, आंख की रोशनी भी बढ़ जाए, अंधेपन से महफूज भी हो जाओ और जन्नत की बहारें भी मिल जाए। और क्या चाहिए? और फिर अंगूठा चूमना, जनाब अली दलील मांगने वालों, ये सुन्नत किसी और की नहीं, सारे आदमियों के बाप हजरत आदम की सुन्नत है, हजरत आदम की सुन्नत है। रूहुल बयान के अंदर मौजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की थी, मौला ताला कि मैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का दीदार करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया था, मेरे आदम, मेरे हबीब के नूर में 70,000 पर्दे लगे हुए हैं, तो मेरे
आदम ने अर्ज किया, खुदावंदा तू कादिर मुतलक है, तू चाहे दीदार करा सकता है। मालूम है रब ने कहा आदम दोनों अंगूठों को जोड़ो, दोनों अंगूठों को आप में जोड़ा। रब कायनात ने अपने मुस्तफा के नूर की जलवा फशानी फरमाई। हजरत आदम ने फर्क मोहब्बत में दोनों अंगूठों को चूम लिया। तो मालूम क्या हुआ, नबी के नाम को सुनकर अंगूठा चूमना हजरत आदम की सुन्नत है, और वही आदमी है जो आदम की सुन्नत पे अमल कर रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, रब्बे कायनात ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम रखे। एक नाम फर्श में मोहम्मद रखा और अर्श में अहमद रखा। इस आयत का सबब नुज़ूल ये भी बताया जाता है कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक्कानियत का ऐलान किया, इस्लाम की इशाअत फरमाई, लोगों को दावत हक दी, चंदा बताने की जरूरत नहीं है, कुफार मक्का ने आप पर कितने मजालिम ढाए। मेरे सरकार की राहों पे कांटे बिछाए जाते रहे, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते रहे, दुआएं देते रहे। सरकार पे पत्थरों की बरसात की जाती रही, सरकार मुस्कुराते रहे, दुआएं देते रहे। आप पर लान तान किया जाता रहा, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते रहे और दुआएं देते रहे। सरकार को पागल, दीवाना, साही, जादूगर कहा जाता रहा, मुस्तफ़ा प्यारे मुस्कुराते रहे, दुआएं देते रहे। अब मालूम है एक मीटिंग हो, दारुल मीटिंग होती है, और अबू जहल कुफारे मक्का से बोलता है, ये मोहम्मद का अजीब हाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम इन्हें गालियाँ भी देते हैं और हम उन पर लान तान करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद का माना अल्लज़ी यहमदु हमदन बादा हमदिन। मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी खूब खूब तारीफ बयान की जाए, जिसकी खूब खूब तौसीफ बयान की जाए। लफ्ज़ मोहम्मद कहता है वो तारीफ वाला है, लफ्ज़ मोहम्मद कहता है वो तौसीफ वाला है, लफ्ज़ मोहम्मद कहता है वो सना वाला है, लफ्ज़ मोहम्मद कहता है मिदहत वाला है। हम गाली देते हैं, गालियाँ हम पे पड़ती है, उसका नाम कहता है कि तारीफ वाला है, तौसीफ वाला है। चलो ऐसा करो, आज मोहम्मद के नाम को बदल दिया जाए। अल्लाह की पनाह ऐलान हो जाता है। अबू जहल गली गली ऐलान करवा देता है कि देखो कल से कोई मोहम्मद को मोहम्मद कह के ना पुकारे, बल्कि माज़अल्लाह मुज़म्मम कह के पुकारे, जिसका माना है बुरा इंसान, मुज़म्मत ज़दा इंसान, माज़अल्लाह ज़लील इंसान। ऐलान पूरे मक्के में हो जाता है, कल से कोई मोहम्मद तो मोहम्मद न कहे बल्कि मुज़म्मम कहे। मेरे नबी जब रास्ते से गुजर रहे हैं, इस राह से गुजर रहे हैं, बच्चों की आवाज़ आ रही है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। जवानों की आवाज़ आ रही है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। बूढ़ों की आवाज़ आ रही है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। वो बाशों की आवाज़ आ रही है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। वो नबी कांटों के रास्तों पे चलता रहा, मुस्कुराता रहा, पत्थर खाता रहा, मुस्कुराता रहा, लान तान सुनता रहा, मुस्कुराता रहा, गालियां खाता रहा, दुआएं देता रहा। लेकिन जब मेरे नबी के नाम को बदल दिया गया तो मेरे नबी गमज़दा हो जाते हैं, मेरे नबी गमगीन हो जाते हैं, मेरे नबी मुज़महिल हो जाते हैं, मेरे नबी बेचैन होकर अपने घर लौटते हैं, काशाने पाक पे लौटते हैं। बीबी खदीजा हमारी आपकी क़यामत की मुमिनों की माँ ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को देखा, रुखे ज़ेबा को देखा, रूए अनवर को देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस पेशानी में गमो अंदों के आसार नुमाया थे। हमारी आपकी माँ बीबी खदीजा सैयदा खदीजा बेकरार हो जाती हैं, फरमाती हैं मेरे आका मामला क्या है, आज आपके चेहरे पर गमो अंदों के आसार क्यों हैं, आज आप मुज़महिल क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं खदीजा तुझे मालूम है ये लोग मुझे गालियां देते रहे, मैं सहता रहा, मुस्कुराता रहा, दुआएं देता रहा, लान तान करते रहे, मैं मुस्कुराता रहा, दुआएं देता रहा, कम से कम ये लोग तो मेरा नाम लेकर गालियां देते थे। खदीजा सुन, आज कुफारे मक्का ने मेरा नाम बदल दिया है, इसलिए मुझे तकलीफ है, इसलिए मुझे गम है, इसलिए मुझे दुख है। बीबी खदीजा फरमाती हैं आका क्या हुआ तो नाम बदल दिया गया। तो मेरे आका फरमाते हैं सुन खदीजा, अगर मेरा नाम मेरे बाप ने रखा होता बदल दिया जाता तकलीफ नहीं होती, माँ ने रखा होता बदल दिया जाता तकलीफ नहीं होती। सुन खदीजा, ये नाम किसी इंसान ने नहीं रहमान ने रखा है,
اس لیے مجھے تکلیف ہے. ابھی باتیں چل رہی تھی جبریل امین خدا کی بارگاہ سے تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے آپ کی بارگاہ میں درودوں کا تحفہ بھیجا ہے, سلاموں کی ڈالیاں پیش کی ہیں, اور اب فرماتا ہے حبیب گھبراؤ نہیں, دکھ مت کرو, غم مت کھاؤ, غم غلط کر لو. دو ٹانگ کا انسان محمد نہیں کہتا ہے تو نہ کہے, یہ انسان تو فانی ہے کل فنا ہو جائے گا. محمد نہیں کہتا ہے تو نہ کہے محمد گھبراؤ نہیں, حبیب گھبراؤ نہیں. انسان محمد نہیں کہتا ہے تو نہ کہے, آپ کا خدا بول رہا ہے محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. خدا کی ذات کو فنا نہیں ہے. محترم دوستو معلوم کیا ہوا, یہ ہمارا ازلی, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے, یاد رکھیے گا. میرے خدا کی ذات اس کی ہر صفت ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے. مطلب یہ ہے نہ خدا کی ذات کو, نہ خدائی کسی صفت کے لیے ابتدا ہے نہ انتہا ہے. یعنی خدا کی ذات ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. خدا کی ہر صفت ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. خدا کی صفت میں, خدا کی صفات میں ایک صفت یہ بھی آتی ہے خدا حامد ہے, اور میرے مصطفیٰ محمود ہیں. حامد کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو, محمود کہتے ہیں جس کی تعریف بیان کی جائے. مطلب یہ ہوا محترم, جب کائنات کا وجود نہ تھا, آسمان کا شامیانہ نہ تھا, زمین کا بچھونا نہ تھا, آبشاروں کے نغمے نہ تھے, فرشتوں کا وجود نہ تھا, تو بھی خدا کی ذات تھی, خدا کی صفت تھی, خدا حامد تھا. اور جب کل دنیا ختم ہو جائے گی, سب فنا ہو جائے گا, لیکن خدا کی ذات باقی رہے گی, خدا کی صفت حامدیت باقی رہے گی. مطلب یہ ہے, یوں سمجھو دوسرے لفظوں میں, جب کائنات کا وجود نہ تھا, میرا خدا حامد تھا, تعریف کرنے والا تھا, اور مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا تھا. دنیا ختم ہو جائے گی تو میرے مصطفیٰ کی تعریفیں خدا 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 کرے گا. معلوم کیا ہوا, نہ خدا کی ذات کو فنا ہے, نہ صفات کو فنا ہے, میرے مصطفیٰ کی تعریف کو فنا ہے, نہ توصیف کو فنا ہے, نہ آپ کی نعتوں کو فنا ہے. کل کچھ نہ تھا, خدا تھا, اور مصطفیٰ کی تعریفیں ہوتی تھی. کل کچھ نہ ہوگا, خدا ہوگا, اور مصطفیٰ کی تعریفیں ہوتی رہیں گی. اور میرے نبی کی شان گھٹانے والوں ظالموں, ہوش کا ناخن لو. ارے میں تو کہتا ہوں لفظ اللہ کی بھی خوبی دیکھو, لفظ محمد کی بھی خوبی دیکھو. کوئی سرفیرا چاہے میں لفظ اللہ کو بے معنی بنا دوں, محمل بنا دوں, میننگ لیس بنا دوں, قطعی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. لفظ اللہ ہے, الف کو نکال دو, اب للہ بچا, یعنی اللہ کے لیے معنی دار ہے. پہلے لام کو مٹا دو, نکال دو, لہو بچا, اس کے لیے اس کا اب بھی معنی دار ہے. دوسرے لام کو نکال دو, ہو بچا, یہ بھی ضمیر کا صیغہ ہے, یعنی اس کا. معلوم کیا ہوا, لفظ اللہ کے حرف کو نکالتے جاؤ اب بھی معنی دار رہتا ہے. ایسے ہی میرے خدا کے فیض و کرم سے, نبی کا نام محمد ہے نا, محمد کی میم کو نکال دو, اب بولو کیا بچا, حمد بچا. حمد کا معنی تعریف کے ہے, حمد کا معنی ثنا کے ہے, حمد کا معنی توصیف کے ہے, حمد کا معنی مدد کے ہے. محمد کی ہے کو نکال دو, اب کیا بچا, بولو مد بچا. مد کا معنی کھینچنے والا, یعنی میرا نبی بندے کو کھینچ کر خدا تک پہنچا دیتا ہے. اور محمد کے دوسرے محمد کے میم کو نکال دو, اب بچا کیا بچا, بولو دال بچا. دال بھی معنی دار ہے. ایک جملہ مجھے چلتے چلتے بولنے دو, ظالموں ہوش کا ناخن لو. جب تم لفظ جب تم میرے نبی کے نام کو بے معنی نہیں کر سکتے, ان کی ذات کو کیسے بے معنی کر سکتے ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور خدا کی شان دیکھو, رب نے دو نام رکھے اپنے حبیب کے, محمد و احمد. محمد میں پیش ہے, محمد میں زبر ہے, محمد میں تشدید ہے, جزم ہے. احمد میں زبر ہے, جزم ہے. نہ محمد میں نہ احمد میں بولو کہیں زیر ہے, کہیں زیر ہے, زیر نہیں ہے.
جس خدا نے اپنے حبیب کے نام پر زیر نہیں رکھا کون مائی جلال ہے، اس نبی کو زیر کر دے، اس نبی کو مغلوب کر دے۔ اور جس نے زیر کرنا چاہا زیر ہوتا چلا گیا، زیر ہوتا چلا گیا۔ یقین نہیں آتا ہے؟ سنیے، ایمان میں تازگی پیدا کیجئے۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا ہے؟ ظالم نے بڑی کوششیں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاؤن کر دے، انہیں مات دے دے، انہیں زیر کر دے، کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک بار ایسا ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے نیچے سے گزر رہے ہیں، دیکھا ظالم نے بڑا سنہری موقع ہے، دوڑا ہوا آیا اور پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بولنے لگا، اے محمد دیکھو تم پہاڑ کے نیچے ہو، میں پہاڑ کے اوپر ہوں۔ جو اوپر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو اوپر ہوتا ہے وہ بالا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ اعلیٰ نہیں ہوتا، اور نیچے رہنے والا وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم بلند و بالا نہیں ہو، میں اوپر ہوں، میں اعلیٰ ہوں۔ محترم یہ بالکل چائلڈش باتیں تھیں، بچکانہ باتیں تھیں۔ کوئی بندہ جناب اوباما کی چھت پہ کھڑے ہو کر بولے کہ اوباما جی ہم تمہارے گھر کی چھت کے اوپر ہیں، ہم تم سے بڑے ہیں، ہم ہی پریزیڈنٹ امریکہ کے ہیں، لوگ اس پہ ہنسیں گے، یہی کہیں گے اس کا دماغ چل گیا ہے، دماغ کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، اسے مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ۔ مگر میرے نبی نے کیا پیارا جواب دیا۔ نبی نے کہا ابو جہل پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر، پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا کہنے والا، بلند و بالا کہنے والا، نبوت کا انکار کرنے والا، سن اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھا۔ تاریخ کی اوراق شاہد ہے، جب ابو جہل کی نظر آسمان پہ جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ میرا نبی زمین پر بھی موجود ہے اور آسمان پر بھی موجود ہے۔ اور زمین و آسمان کے مابین نور کا دھارا بہ رہا ہے، نور کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، نور کا سمندر لہرا رہا ہے۔ محترم دوستو اب بھی تو ظالم کو مان لینا چاہیے تھا، مگر ظالم کہتا ہے محمد کل تک تمہارا جادو زمین پہ چلتا تھا، اب تمہارا جادو آسمان پہ چلتا ہے۔ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے، بے حد اچھی بات کہی ہے، اور بالکل جناب عالی یہ سچی بات کہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے، مفکر کہتا ہے انسان بھی عجب ہے، انسان بھی عجب ہے۔ ارے ماننے پہ آ جائے تو پتھر کو خدا مان لے، اور نہ ماننے پر آئے بھری دھوپ میں سورج کا انکار کر بیٹھے۔ محترم جو سو گیا ہو اسے جگا دو گے، سونے کا چھٹا کر رہا ہے اسے کیسے جگاؤ گے؟ ان ظالموں کا ایمان ختم ہو گیا، مہر لگ گئی ہے۔ حدیثوں کا انبار لگا دو، قرآنی آیات پیش کر دو، مگر یہ ظالم کبھی نہیں مانا۔ جب ان کا دادا ابو جہل نے نہیں مانا تو پوتا کیسے مانے گا؟ محترم دوستوں میں عرض کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں زیر نہیں ہے، انہیں زیر کون کر سکتا ہے؟ جس نے زیر کرنا تھا خود ہی زیر ہو گیا۔ جلدی سے بات ختم کروں، جناب رکانہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ جناب رکانہ میں رسول پاک کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑے قوی صحابی ہیں، بہادر صحابی ہیں، پہلوان صحابی ہیں۔ آپ کی پہلوانی اور آپ کی دلیری، جوامردی، بہادری تو شہرا پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ ابو جہل نے ایک بار کہا رکانہ ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑے حربے استعمال کیے، بڑی چالیں چلی، بڑے امتحانات لیے، بڑی کوششیں کی، بڑی قد و کاوش کی، مگر ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایسا کرو تم عرب کے نامی گرامی پہلوان ہو، محمد کو تم پہلوانی کی دعوت دو، وہ تمہیں پچھاڑ نہیں پائیں گے۔ محمد کا حال یہ ہے کہ 4 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، لہذا تم پچھاڑ دو گے تو یقین جانو کہ تمہاری کامیابی نہیں، ہمارے لات کی کامیابی ہو جائے گی، عزا کی کامیابی ہو جائے گی، خبل کی کامیابی ہو جائے گی، ہمارے بتوں کی کامیابی ہو جائے گی۔ جناب رکانہ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اتنے بڑے قوی تھے، پہلوان تھے، طاقتور تھے، چٹائی پہ کھڑے ہو جاتے، 10 تگڑے آدمی چٹائی کھینچتے، چٹائی ریزے ہو جاتی، مگر جناب رکانہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ بڑے نامی گرامی پہلوان تھے۔ میرے آقا راستے میں گزر رہے ہیں، رکانہ سامنے حائل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ہم نے سنا ہے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور سنو جو نبی ہوتا ہے وہ طاقت والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ قوت والا ہوتا ہے۔ ابو جہل نے سوچا تھا، جناب رکانہ نے سوچا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے ہیں، پھاکا کشی ہوتی ہے، یہ بہت ہی کمزور ہوں گے، مگر نہ ابو جہل کو معلوم تھا نہ جناب رکانہ کو معلوم تھا ایک نبی کے اندر جنتی 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر، ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ 100 کو 40 میں ضرب کرو کتنا بنتا ہے؟ 4000 بنتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک نبی کے اندر دنیا کے 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے عقلی گتھی سلجھا کے بتاؤ، عقل کے پیمانے چھلکا کے بتاؤ، جب ایک نبی کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، ارے میرا نبی نبی نہیں، 1,24,000 نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، پیغمبروں کا پیغمبر ہے۔ میرے نبی کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اگر رکانہ سامنے آ گئے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو تو مجھ سے کشتی کھیلو، میرے ساتھ پہلوانی کرو۔ بڑا مشہور واقعہ، میرے آقا نے کہا رکانہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، کیسی لایانی باتیں کر رہا ہے، تو نبوت کو کشتی سے توڑنا چاہتا ہے، رسالت کو پہلوانی سے توڑنا چاہتا ہے؟ رکانہ کشتی اور ہے، نبوت اور ہے، رسالت اور ہے، پہلوانی اور ہے، مگر رکانہ بزید ہو گئے، عربی زبان سے کہا محمد ایسا نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے مجھے کشتی میں پچھاڑ دیا، میں شرک کے جگر کو پاش پاش کر کے آپ کا کلمہ پڑھ کے ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤں گا۔ میرے نبی تیار ہو گئے، رکانہ ٹھیک ہے چلو مقابلہ کر لو۔ جب پہلوان اکھاڑے میں آتا ہے، اترتا ہے، تو پہلوانی سے پہلے وہ ایکسرسائز کرتا ہے، ڈن بیٹھک خوب کرتا ہے، مسل ٹائٹ کر لیتا ہے۔ جناب رکانہ ایکسرسائز کرنے لگے، ورزشیں کرنے لگے، اور تھک کے چور ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، آب ہو گئے، شرابور ہو گئے پسینے سے۔ جب دیکھا نگاہیں اٹھا کر میرے آقا جو کہ تو کھڑے ہیں، رکانہ بول پڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی جوان ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے پہلوانی سے پہلے ورزشیں کرنا پڑتی ہیں، پہلوانی سے پہلے ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے، پہلوانی سے پہلے ذرا بازوؤں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ میرے آقا نے کیا دندہ شکن خوش روبہ جواب دیا تھا، کہا رکانہ تیاری وہ کرے جس کو تیار ہونا ہے، میں تو پہلے ہی سے تیار ہوں، جب چاہو مقابلہ کرو، جب چاہو متصادم ہو جاؤ، جب چاہو آمنے سامنے ہو جاؤ، بغل گیر ہو جاؤ، گتھم گتھا ہو جاؤ۔ نبی آگے بڑھے، رکانہ آگے بڑھے، گتھم گتھا ہوئے، بغل گیر ہوئے، ایک لمحہ نہیں گزرا تھا، چشم زدن میں پلک کے جھپکتے ہی دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، مکے کی دھرتی نے دیکھا، رکانہ نیچے تھے اور میرے مصطفیٰ اوپر تھے۔ رکانہ نادم ہو گئے، اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان، اس سے پہلے کسی نے رکانہ کو پچھاڑا نہیں تھا۔ رکانہ نے کہا محمد لگتا ہے غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، ایک اور موقع دو۔ میرے آقا نے کہا رکانہ ایک موقع کی بات نہ کرو، جتنا موقع چاہو دوں گا، رزلٹ انجام نتیجہ یہی ہونا ہے، تمہیں نیچے ہونا ہے، مجھے اوپر ہونا ہے، اس لیے کہ میرے خدا نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے خدا نے مجھے بلند و بالا کیا ہے، اور کون مائی کا لال ہے جو مجھے پست کر دے، جتنا موقع چاہو لے لو، انجام ہی ہوگا۔ دوسرا موقع میرے مصطفیٰ نے دیا، انجام ہی ہوگا۔ گتھا گتھا ہوئے، بغل گیر ہوئے، رکانہ نیچے ہو گئے، مصطفیٰ اوپر ہو گئے۔ اب تیسری مرتبہ جناب رکانہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے، عرض کرنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ سے آخری موقع چاہتا ہوں، فائنل چانس دے دو، آخری موقع دے دو۔ میرا نبی فرماتا ہے سن رکانہ،
میں سارے عالم کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا ہوں، میں تجھے مایوس نہیں کرنا چاہتا، لے آخری موقع دے لے۔ جو آخری موقع دیا گیا وہی انجام ہوا۔ رکانہ نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے۔ اب رکانہ سے رہا نہ گیا، رکانہ بول پڑے، اے محمد میں ببانگے دخل اعلان کرتا ہوں، میں ببانگے دخل اعلان کرتا ہوں، ابو جہل جھوٹا، ابو لہب جھوٹا، عتبہ جھوٹا، شیبہ جھوٹا، تم سچے ہو، تمہارا دین سچا، تمہارا دھرم سچا، تمہارا مذہب سچا، تمہاری باتیں سچی، تمہارا قول سچا، تمہارا فعل سچا، تمہارا خدا سچا۔ اب میں شرک کے کلیجے کو چیر کر، شرک کی گردن کو مروڑ کر پڑھتا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی رکانہ، پہلے رکانہ تھے، اب حضرت رکانہ بن گئے، جناب رکانہ بن گئے، ہمارے سروں کے تاج بن گئے، آنکھوں کے نور بن گئے، دلوں کے سرور بن گئے۔ رکانہ چلے تھے مصطفیٰ کو زیر کریں، مگر ہوا یوں ان کا کفر زیر ہو گیا، ان کا شرک زیر ہو گیا، ان کا غرور زیر ہو گیا، ان کا تکبر زیر ہو گیا۔ محترم وقت ختم ہو چکا ہے، 11 بج چکا ہے، میرا موضوع تشنہ تکمیل ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع سے بیان ہوگا۔ محترم چلتے چلتے اتنا بتا دوں، ہم نے اس رسول کا دامن پکڑا ہے، یہ اللہ کا بے پایا کرم ہے۔ خدا چاہتا ہمیں کسی گھر میں پیدا کر سکتا تھا، کسی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، اس کا بے پایا کرم ہے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا اور رسول پاک کی امت میں پیدا کیا۔ وہ رسول جن کے امتی ہونے کے لیے تمنائیں حضرت موسیٰ کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کرتے تھے، اور میرا نبی وہ نبی ہے۔ محترم ہر نبی کے ماننے والوں کلمہ اس نبی کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ حضرت آدم کا امتی کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لیکن میرے نبی کا طور امتیاز وصف یہ ہے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہی کلمہ ہر نبی پڑھتا رہا، ہر رسول پڑھتا رہا، ہر پیغمبر پڑھتا رہا۔ میرے رب نے محترم یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں جو بھی دیا اعلیٰ دیا، بلند و بالا دیا، عرفہ و اعلیٰ دیا۔ محترم دیکھیں رسول دیا، رسول اعلیٰ دیا، رسول اعظم دیا۔ اللہ نے ہمیں کتاب دی، کتاب اعلیٰ دی۔ اللہ نے ہمیں غوث دیا تو غوث اعظم دیا، امام دیا، امام اعظم دیا، خواجہ دیا، خواجہ اعظم دیا، مجدد دیا، مجدد اعظم دیا، اور پھر اعلان کیا اپنی کتاب میں کنتم خیر امہ، اے میرے رسول کی امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو میرے پیارے آج سرکار کی جشن میلاد پاک میں وعدہ کرو اب کی بار ہماری زندگی اسلام کے سانچے میں ہم ڈھالیں گے، ہم چلیں گے نبی کے لیے، کھائیں گے نبی کے لیے، سوئیں گے نبی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار ہم اپنی زندگی کو منائیں، زندگی کو بنائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا یقین جانیں عزت آپ کی ہوگی، حرمت آپ کی ہوگی، وقار آپ کا ہوگا۔ ارے سنو پوری خدائی قدموں پہ آ سکتی ہے۔ جناب اقبال نے کتنی پیاری بات کہی، کتنی پیاری بات کہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔